قدروں کو زندہ کیا۔ آج بھی حضور غوث اعظم، بلکہ آج کل عرس لگا ہے ان کا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ 2-4 دن کے لیے ہم بھی وہاں ہوں گے، ان کی مرکز نور کو، تربت رحمت کو زیارت، ان کی تربت رحمت کی زیارت سے مالا مال ہوں گے۔ سعادتوں بھرے یہ لمحے اللہ آپ سب کو نصیب کرے۔ اور ایک میلہ سا لگا ہے، عرب بھی آ رہے ہیں، عجم بھی آ رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ کے، بغداد شہر دی کیے نشانی، اچیاں لمیاں چیراں ہوں، اللہ اے تن میرا پرزے پرزے جیوں درزی دیاں لیراں ہوں، انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے تے میں رلساں سنگ فقیراں ہوں، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں میراں ہوں۔ شہنشاہ اور کج کلا اس چوکھٹ پہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، کیا مناظر ہوتے ہیں، کیا محبت نامے اور کیا عقیدتوں اور نور و نکہت کا ماحول۔ زندگی انہوں نے اللہ اس کے رسول کے نام پہ لگا دی، آج مرنے کے بعد بھی زندہ۔ فقیر نام تنا دا باہو قبر جنا دی چیرے ہو۔ دنیا پہ کتنے آئے چلے گئے، آج دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتا۔ بغداد کے عالی مرتبت حکمران جن کا طوطی بولتا تھا، آج کہاں ہیں؟ آج ان کی قبروں کے نشان بھی ہمیں نہیں ملتے، لیکن یہ قبریں زندہ ہیں، ان قبروں کی مٹی سے بھی روشنی نکل رہی ہے۔ تو جب رزق پاک ہوگا تو پھر صالح اولاد نصیب ہوگی۔ تو رزق کو پاک کرنے کا اہتمام کیجیے۔ ہمارے بزرگ معمولی شک پہ حلال کو بھی چھوڑ دیتے تھے، اور اصول یہ ہے جو میرے حضور نے بیان فرمایا، ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ وبینہما امور مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، فرمایا جو شبہ میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا، تو اپنے آپ کو حرام سے بچائیں۔ قرب قیامت کے فتنوں سے یہ ایک فتنہ بیان کیا گیا کہ لوگ مال کمانے میں لگ جائیں گے اور یہ نہیں سوچیں گے امن الحلال امن الحرام، کہ یہ جو ہم کما رہے ہیں یہ حلال سے ہے یا یہ حرام سے ہے۔ حرام اور حلال کی تمیز اٹھ جائے گی، لوگوں کا مطمع نظر، لوگوں کا مقصود کسب، کاروبار کا جو ہے وہ مدعا یہ ہوگا کہ ہم نے رزق اکٹھا کرنا ہے، ہم نے دولت جمع کرنی ہے۔ دولت کو جمع کرنے کی ہوس اور خواہش اور آرزو سے یہ امتیاز اٹھ جائے گا کہ یہ جو ہم کما رہے ہیں یہ حلال کا ہے یا یہ حرام کا ہے۔ پیسے آنے چاہیے، مال آنا چاہیے، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، لوگوں کی غرض یہ ہو جائے گی۔ جب غرض یہ بن جائے گی کہ ہمیں مال ملنا چاہیے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ برکت اٹھ جائے گی۔ دیکھیے کثرت اور چیز ہوتی ہے، برکت اور چیز ہوتی ہے۔ رزق کی کثرت یہ کوئی چیز نہیں ہے، رزق کی برکت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ سے رزق مبارک طلب کیا کرو، اللہ دے بہت زیادہ دے لیکن برکت والا دے۔ برکت والا تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے، اور جس میں برکت نہ ہو وہ زیادہ بھی تھوڑا ہوتا ہے۔ تو کثرت کچھ نہیں ہے، برکت سب کچھ ہے۔ تو برکت اسی رزق میں ہوگی جو رزق پاکیزہ ہوگا، حلال طریقے سے کمایا گیا ہوگا، کسی کو ضرر نقصان نہیں دیا ہوگا اور اس کا حق ادا کیا گیا ہوگا۔ پہلی چیز عقل حلال، آپ جب بھی کاروبار کریں تو اپنے رزق کو ہمیشہ پاک رکھیں۔ دوسری بات صدق مقال، جس طرح آپ کے پیٹ میں حلال کا لقمہ نہیں اترنا چاہیے، حرام کا لقمہ نہیں اترنا چاہیے، اسی طرح آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلنا چاہیے۔ تمہاری زبان سچ بولے، تمہیں سچ بولنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، الصدق تمانیہ، اتنا جامع کلمہ ہے
جس میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ صدق، سچائی باطن کی طمانیت کا سبب اور ذریعہ ہے، باطنی سکون کا ذریعہ ہے۔ آگے فرمایا والکذب ریبہ، اور جو کذب ہے، جھوٹ ہے، وہ ریبہ، وہ تشکیک ہے، ابہام ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اذیت ہے، ہر وقت کی بے قراری ہے۔ تو سچ طمانیت ہے، سکون قلب ہے، اطمینان باطن ہے، اندر کا قرار ہے، روح کا چین ہے، اور جھوٹ بے چینی ہے، اضطراب ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، ایک اندیکھی تکلیف ہی تکلیف ہے۔ تو اس لیے ہمیں ریبہ، اس بے چینی سے بچنے کی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور طمانیت کا نور جو زندگی کا حقیقی اجالا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی زبان کو ہمیشہ سچ سے ہی آشنا کرنا ہوگا۔ ہمارا رویہ اتنا خوبصورت ہو کہ لوگوں کو یقین ہو کہ یہ بندہ سچ کے علاوہ نہیں بولتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے کبھی بزدلی بھی صادر ہو جائے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی صادر ہو جائے۔ تیسرا سوال کیا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس کو عام لوگ تو نہیں سونگھ سکتے، لیکن اللہ کے رحمت کے فرشتے سونگھتے ہیں، اور وہ 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ اگر وہ دوبارہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، 1 میل اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور ہم اگر جھوٹ بولتے رہیں تو رحمت کے فرشتے ہم سے پیچھے ہٹتے رہتے ہیں، ہٹتے رہتے ہیں، ہٹتے رہتے ہیں۔ پھر اندازہ کرو کہ فرشتے کہاں تک جا چکے ہیں اگر ہماری زندگی جھوٹ سے بھری ہوئی ہے۔ تو جب ہماری اطراف میں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے تو ہم ہر وقت بے چین رہیں گے جھوٹ کی وجہ سے، اور جب ہم رحمت کے فرشتوں کے جرمٹ میں رہیں گے تو ہم قرار، سکون اور طمانیت میں رہیں گے۔ میں اور آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ ہماری پریشانی کا سبب یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، وہ سبب ہوں گے جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہماری پریشانیوں کا بہت بڑا سبب ہمارا جھوٹ بولنا ہے، قرار قلب کا نصیب نہ ہونا، طمانیت باطن کا نہ ملنا، ہر وقت ٹینشن ہی رہنا، پریشانیاں ہی رہنا، اذیتوں میں مبتلا رہنا، بے چین رہنا، بے قرار رہنا، دکھوں میں مبتلا رہنا، حالات کی تلخیاں، سنگینیاں کبھی دور ہی نہ ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جھوٹ ہے، اور اگر ہماری زندگی میں سچ ہے تو ہمیں قرار باطن کیوں نصیب نہیں ہوگا؟ یہ میرے حضور نے کہا ہے، صدق و طمانیت، صدق طمانیت قلب کا سبب ہے، قرار جاں کا سبب ہے، باطن کے اجالے ہیں، اندر کی روشنیاں، یہ تمہیں قرار دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے۔ آئیے اس کہانی کو بھی اسی انداز میں دیکھتے ہیں، اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کی زندگیوں کو ٹٹولتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان، آپ سفر پہ جاتے ہیں تو ڈاکو پڑتے ہیں، سب کی تلاشی ہوتی ہے، آپ چونکہ کم عمر تھے تو سرسری سی تلاشی لے کے آگے آپ کو بھیجنے لگتا ہے ڈاکو۔ تو ساتھی پوچھتا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں؟ کہا نہیں، میرے پاس 40 درہم ہے۔ تو وہ رک گیا، کہاں ہے؟ کہاں یہ آستین میں سیے ہوئے۔ تلاشی لی تو واقعی 40 درہم تھے، اپنے سردار کے پاس لے کے جاتا۔ یہ بڑا عجیب سا بچہ ہے، لوگ ڈاکوؤں سے مال چھپاتے ہیں اور اس نے مجھے بتایا ہے۔ تو وہ بھی حیرت زدہ ہو کے پوچھتا ہے یہ کیا کہانی ہے؟ لوگ تو ڈاکوؤں سے مال چھپاتے ہیں اور تمہاری تلاشی ہو گئی تھی، تمہیں آگے بھیجتے بھیجتے اس نے بس پوچھ لیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو تم نے بتا دیا 40 درہم میں، تم خاموش رہتے یا کہتے نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا میری ماں نے رخصت ہوتے ہوئے میری آستین میں یہ 40 درہم سیے تھے،
اور ساتھ وصیت کی تھی، بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ میں ماں کے عہد پہ کھڑا ہوں، ماں نے مجھ سے عہد لیا تھا، اس عہد پہ کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ ڈاکوؤں کا سردار سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، مالک یہ بچہ ہو کہ تیرے عہد، تیری اپنی ماں کے عہد پہ کھڑا ہے اور میں تیرے عہد پہ کھڑا نہیں ہو رہا۔ حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پہ سب سے پہلے توبہ کرنے والے یہ ڈاکو لوگ تھے۔ جب آپ سچ بولتے ہیں تو اللہ اس سچ کی برکت سے نور دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بولا، اور سچ کیا بولا کہ میری آستین کے اندر چند درہم ہے۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ مدتوں سے لوگوں کا مال لوٹنے والے راہزن، ڈاکو، چور، لٹیرے، ان کے سینے میں ایمان کا چراغاں ہو گیا، توبہ کا نور آ گیا۔ یار وہ سچ بولیں تو دوسروں کے سینوں کے اندر چراغے علم روشن ہوتا ہے، نور رحمت آتا ہے، ایمان کا، ہدایت کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جو سچ بول رہا ہے اس کے اپنے سینے میں کتنا نور پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ان کی برکت سے دوسروں کے سینے میں نور پیدا ہوا، ان کے سچ کی برکت سے ایسا نور پھیلا کہ جو اطراف میں کھڑے تھے وہ بھی محروم نہ رہے۔ تو جو خود سچ بولنے والا ہے اس کے اپنے اندر کتنا چراغاں ہوا ہوگا۔ تو جب آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کی بات دلوں میں اترتی ہے، آپ کی بات روحوں میں اثر کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے اور آپ کے آقا مولا لوگوں کو تبلیغ بعد میں کرنا شروع کی، صادق اور امین حضور کو پہلے لوگ کہتے تھے۔ جب لوگوں نے صادق اور امین کہہ دیا تو پھر آپ نے لوگوں سے بات کی، اور پھر جب کوہ صفا پہ چڑھ کے کہا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو مان لو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ نظر نہ بھی آیا تو کہیں گے ہم اندھے ہیں تم سچے ہو۔ اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صاحب اپنی زندگی میں سچ شامل کیجئے، اپنے شب و روز کے اندر سچ شامل کیجئے۔ تم بولو تو کسی کو گمان بھی نہ ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو یقین اور اذعان ہو کہ یہ سچ کے علاوہ نہیں بولتا، اور پھر دیکھنا کہ تمہیں اس کی برکتیں کتنی نصیب ہوتی ہیں اور ان کو اس کی برکتیں کتنی نصیب ہوتی ہیں۔ اور ایک بات اور کروں گا، جب لوگوں کا تمہارے اوپر اعتبار قائم ہو جائے اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بندہ سچ کے علاوہ نہیں بولتا، تو پھر کتنی زیادتی ہوتی ہے کہ تم جھوٹ بولو۔ جب لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ بندہ بولتا ہی سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، تو لوگوں کو جب مختلف ذرائع سے یا کسی وجہ سے یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے اور تم جھوٹ بولو، لوگ اس کو سچ سمجھ رہے ہوں، تو یہ کتنا برا عمل ہوتا ہے کہ تم لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہو، تم لوگوں کا بھرم توڑ رہے ہو، تم لوگوں کے بھروسے سے کھیل رہے ہو۔ جب لوگوں کا تمہارے بارے یہ ذہن بن گیا کہ یہ مولوی صاحب، یہ پیر صاحب، یہ ممبر و محراب کے مسند نشین، یہ مسند تدریس پہ بیٹھنے والے، یہ اس